میں پلاٹ لیا ہوا تھا، مجھے انہوں نے یہاں منتقل کر دیا. گھر والے کالا باغ رہے، تو میں نے ایف اے پرائیویٹ کیا اور میرا سینٹر عیسیٰ کھیل رہا. اور ان دنوں میں سیلاب بھی آیا ہوا تھا اور بڑی مشکل سے میں پرچہ دینے جاتا تھا. ایک پرچہ میں عیسیٰ کھیل دینے گیا تو یہ قوانین کی جو سرائے ہے، صلاح الدین خان صاحب ہیں شاید ان کا نام، ان کی سرائے ہے. میں نے ایک رات وہاں رہا کیونکہ اگلے دن پھر میرا پیپر تھا. تو سیلاب کی وجہ سے بسیں جو ہیں وہ نہیں چل رہی تھیں، تو میں وہاں رک گیا. وہ رات بھی مجھے یاد رہے گی، اس پہ بھی لکھوں گا اپنے ناول میں. تو بس تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ میرا منقطع ہو گیا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری. میں نے ایف اے پرائیویٹ کیا، پھر میں نے سینٹر چینج کر کے راولپنڈی سینٹر کیا، اور راولپنڈی سینٹر میں بھی میں نے تھوڑا وقت گزارا اور میرا ایف اے کلیئر ہو گیا. اور میں نے گریجویشن کی ہے وہ اوپن یونیورسٹی سے کی ہے، اسلام آباد اوپن یونیورسٹی. اور وہاں لنگوسٹک لینگویج اور لٹریچر میرا اس کا اسپیشلائزیشن تھی، اور الحمدللہ میں نے فرسٹ ڈویژن میں نے گریجویشن کی. پھر میں نے پرائیویٹ زندگی آگے نکل گئی تو میں نے ماسٹرز کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ بھیجا ہوا تھا. جب میری 1996 میں پہلی کتاب سیڑھیوں والا پھول آئی تو اس کے چند مہینوں بعد میرے وہ دوستوں نے مجھے انگلینڈ بلا لیا. وہ کہنے لگے جی کہ آپ کی کتاب ہمارے پاس پہنچ گئی ہے. تو وہ بس انہوں نے دعوت نامہ بھیجا. یہاں میرے دوست ہیں ڈاکٹر نثار ترابی، وہ اور میں مل کے ہم انگلینڈ چلے گئے. تو تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح ٹوٹتا رہا. لیکن اصل بات جو کرنے والی وہ یہ ہے کہ جو زمانہ ہے نا وہ میرا استاد ہے. میں نے تو اصل تعلیم جو حاصل کی ہے وہ زمانے نے مجھے سکھایا ہے. تو آپ اگلا سوال کیجیے. ماشاءاللہ جی، لکھنے لکھانے اور ادب میں ماشاءاللہ آپ کا بہت نام ہے. تو میرا اگلا سوال یہی ہوگا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کو لکھنے کی خواہش کیسے پیدا ہوئی، شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا، بڑا بنیادی سوال ہے خاور بھائی. وہ یہ دیکھیں جی کہ میں نے شاعر یا ادیب یا شاعر ادیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہوتا اس لیے ہے کہ وہ پیدائشی ہوتا ہے. تو میرے ساتھ بھی اللہ کا یہی کرم رہا. میں نے فیل کیا جب وقت گزرا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں بھی اسی زمرے میں آتا ہوں کہ کچھ پیدائشی چیزیں ساتھ شامل تھیں. تو اصل میں نانی اماں جو ہیں ان کے گھر جب جاتے تھے اماں کے ساتھ میرے ننھال میں، تو وہ نانی اماں کی کہانیاں سناتی تھیں الف لیلوی. تو پھر گھر آتے تھے، ماں جی بھی کہانیاں سناتی تھیں. تو کچھ ان کہانیوں کا اثر ہے. دوسرا یہ کہ جب میں ہائی اسکول پہنچا تو وہاں اللہ غریق رحمت کرے ماسٹر محمد صدیق صاحب تھے جو اردو پڑھاتے تھے. اور 8ویں 9ویں میں مرکہ اردو تھی، اور پھر 9ویں 10ویں میں مرکہ ادب. ان دونوں کتابوں میں جتنے بھی بڑے ادیبوں کی نصابی کہانیاں اور افسانے تھے انہوں نے مجھے میری سوچ کو جلا بخشی. اور مجھے بس وہاں سے میں نے بچوں کے اخبارات میں لکھنا شروع کیا. اور مجھے آج بھی یاد ہے بچوں کا مشرق اور بچوں کے مساوات ادبی صفحے چھپتے تھے، ان میں میری چیزیں چھپتی تھیں. اور میرے ابھی بھی میرے دوست گواہ ہیں. کل میری بات ہو رہی تھی رانا اسرار احمد خان میرے کمالیہ کے دوست ہیں، اور وہ کل ان کا فون آیا، وہ بینکار ہیں، وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں، اور وہ انشاءاللہ آئیں گے تو ان سے بھی آپ کی گفتگو کرائیں گے. تو بس آپ اگلا سوال کیجیے. تھینک یو. کالا باغ جسے آپ الف لیلوی بستی کالا باغ کہتے ہیں، اتنی خوبصورت جگہ ہے. تو وہاں سے آپ کی ہجرت کیسے اور کن حالات میں ہوئی؟ دیکھیے یہ تو کالا باغ کے سب لوگ بھی جانتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کالا باغ جیسے ہی نام آتا ہے تو اس میں ہمارے کالا باغ کے جو نواب زادگان ہیں ان کا لوگوں کے ذہن میں نقشہ آتا ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ انسان اس کائنات میں آزاد پیدا ہوا ہے. اس لیے کوئی بھی مصنوعی قید خانہ انسان کو قید نہیں کر سکتا. تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ جیسے کالا باغ میں ہماری آزادی کی جو فضا ہے اس کو کوئی گزند لگ چکا ہے. اس میں کوئی ایسا اندیکھی طاقتیں ہیں جو ہمیں کھل کے بولنے نہیں دیتی،
ہمیں کھل کے لکھنے نہیں دیتی. تو اس لیے مجھے میری فیلنگ تھی, میری جو چھٹی حص تھی وہ مجھے کہتی تھی کہ میں آزاد نہیں ہوں اور میں آزادی سے لکھ نہیں سکتا, میری سوچ پہ پہرا ہے, میرے لکھنے پہ پہرا ہے, تو میں آزاد پیدا ہوں, ایسا کیوں ہے. تو فطری طور پر خاور بھائی ایک طبیعت میں ایسی کوئی جولانی تھی, کوئی طبیعت میں, ایک تو میں بلوچ ہوں, بلوچوں کی اولاد ہوں, میر چاکر خان رند کے قبیلے سے میرا تعلق ہے, اور میرے جو پردادا ہیں وہ اسی کالا باغ کے دریا میں کسی زمانے میں یہ کالا باغ پل نہیں تھا اور یہاں چھوٹے شپ چلتے تھے, اور انگریزوں کے دور میں یہ ہمارے نمک کی کان اور جو باقی ہمارے جو جتنے بھی یہاں پہ پیداوار ہوتی تھی اس کا وہ جو چیزیں ہیں وہ ساری کشتیوں پہ اور ان شپس پہ ٹریول کر کے وہ باہر ماڑی انڈس کا جو گودام ہے وہاں تک جاتی تھی.